السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہرمیت سنگھ یوٹیوب اور مجھے کہتے ہیں فصیحہ۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ بندی کو 60 روز مکمل ہو چکے ہیں، کیا دوبارہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان جنگ ہو سکتی ہے؟ اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے عالمی عدالت انصاف کا افغان طالبان کے سپریم کمانڈر اور دیگر رہنماؤں کے خلاف وارنٹ گرفتاری پر طالبان کا رد عمل بھی سامنے آ چکا ہے۔ توہین مریم نواز پر اب جیل کی ہوا چکنی ہوگی، اس پر بھی ہم بات کریں گے۔ علی امین گنڈا پور کا احسن اقدام اور خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے بڑی خوشخبری آ چکی ہے۔ ہرمیت، حزب اللہ اور اسرائیل کی جنگ بندی کو 60 روز مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اسرائیل بار بار مداخلت کر رہا ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، اسرائیل اور حزب اللہ آمنے سامنے پھر سے ہوں گے؟ دیکھیں فصیح، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ 1.5 سال کی جو جنگ تھی اس میں جو نقصان دونوں کو اٹھانا پڑا، لیکن سب سے زیادہ مسئلہ کیا ہوا تھا؟ آپ کو یاد ہے کہ 2001 میں، 2000 پھر 2006 میں جو لڑائیاں ہوئی تھی، اور یعنی 2000 میں حسن نصر اللہ جب اس کو لیڈ کر رہے تھے اس جنگ کو، تو یقیناً سب سے زیادہ بڑی شکست اسرائیل کو 2 دفعہ انہوں نے دی ہے، اور یہ تیسری مرتبہ تھی۔ اس کی وجوہات یہ تھی، اب بہت بڑے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی سر حسن نصر اللہ بھی شہید ہو گئے، دیگر کمانڈر بھی شہید ہو گئے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بھرپور لسٹ ہے اسرائیل کے بڑے بڑے ناموں کی، بڑے بڑے جرنیل ہیں جو اس میں مارے گئے ہیں، بڑے بڑے لوگ ان کے مارے گئے ہیں، سپاہیوں کی ایک بہت بڑی تعداد تھی۔ پھر حزب اللہ کے ساتھ ڈیل کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجوہات یہ تھی کہ ایک طرف تو جو وہاں پر غزہ میں ان کی انگیجمنٹ تھی، دوسرے بارڈر پہ انگیجمنٹ تھی، تیسری جانب یمن بھی ٹارگٹ کر رہا تھا، وہاں سے عراق کر رہا تھا، تو بہت زیادہ مسائل سے وہ گھرے ہوئے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ آپ نے دیکھا اسرائیل حزب اللہ کے ساتھ لڑ نہیں سکتا، یہ میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، ٹیکنالوجی اس کے پاس لیٹسٹ ہے، زمینی جنگ وہ ان کے ساتھ کبھی فائٹ نہیں کر سکتے، اور زمینی جنگ میں آپ نے دیکھا کہ میں نے باقاعدہ فوٹیج دکھائی ہے لوگوں کو، یہ دیکھیں وہ بھاگتے، اپنی لاشوں کو چھوڑ کے وہ بھاگتے تھے، تو دن کو 10 سے 20 اسرائیلی فوجی مارے جاتے تھے۔ پھر انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب ان کے ساتھ جنگ کریں، غزہ میں کریں، ادھر یمن بھی ہمیں نہیں چھوڑا، تو ان کے ساتھ جنگ بندی ہونی چاہیے۔ اس میں فرانس میدان میں آیا، امریکہ میدان میں آیا، دیگر ممالک جو ہیں، قطر، دیگر ممالک جو ہے انہوں نے ثالثی کا کردار ادا کیا۔ اب اس میں معاملہ یہ تھا کہ دونوں فریقین ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے کچھ بھی نہیں کریں گے، یعنی جنگ بندی ہو گئی، سب اچھا ہے، دیٹس گڈ۔ پھر معاملہ کیا ہوا؟ معاملہ یہ ہوا کہ ایک دوسرے پر یہ فائرنگ مسلسل، اور اب آپ نے دیکھا کہ بار بار جو ہے اسرائیل مداخلت کر رہا ہے۔ پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ مداخلت کی تھی کسانوں کی، اس سے بھی پرابلم آ گئی تھی، اس وجہ سے اب حزب اللہ نے کہا کہ اگر آپ باز نہیں آتے ہیں تو پھر ہم اس معاہدے کی پرواہ نہیں کریں گے، اور پھر آپ کو نتائج بھگتنے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہوگا۔ تو دیکھنا ہے کہ آگے کیا ہوتا ہے، لیکن حزب اللہ نے یہ کر دیا، یعنی ان کو وارننگ دے دی ہے۔ افغان حکومت کی ہم بات کر لیتے ہیں۔ عالمی عدالت انصاف کا افغان طالبان کے سپریم کمانڈر اور دیگر رہنماؤں کے خلاف گرفتاری کا معاملہ سامنے آیا ہے، تو یہ بتائیے گا اس پر افغان حکومت کا کیا رد عمل سامنے آیا ہے؟ اچھا فصیحہ، جو بات آپ کریں افغانستان کے حوالے سے، اس میں جو میرے خیال میں نام میرے سامنے آیا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں اس پہ آتا ہوں، لیکن سب سے پہلے تو یہ فوجداری عدالت کی جانب سے پروسیکیوٹر، یعنی فوجداری عدالت کے جو پروسیکیوٹر ہیں، چیف پروسیکیوٹر، ان کی جانب سے یہ ایک درخواست دی گئی ہے۔ اب درخواست کے حوالے سے جو ہے اس کا نام جو ہے یعنی مختلف وہ بھی افغانستان سے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں درخواست گزار جو تھا وہ پانی یعنی نژاد ہے، آپ یہ کہہ سکتی ہیں۔ انہوں نے کیا کیا ہے کہ جو یعنی افغانستان کی جو سپریم کمانڈر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو رہنما ہیں، ان کے خلاف انہوں نے درخواست دائر کی ہے، اور درخواست میں یہ لکھا گیا ہے کہ بھائی صاحب یہ جنگی جرائم کے مرتکب ہیں اور ان کو سزا دینی چاہیے۔ اب یہ معاملہ بڑا خطرناک ہے، آپ کو پتہ ہے نتن یاہو کے خلاف یہ معاملہ آیا تھا، اور نتن یاہو نے جو ہے ابھی تک نتن یاہو کسی بہت سارے ممالک نہیں جا سکتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس سے پہلے بھی کچھ کولمبیا میں ان کے فوجی بھی پکڑے گئے تھے۔ سو ایسی صورتحال میں ایسا لگتا ہے کہ افغانستان کے خلاف اب معاملہ یہ ہے کہ جو درخواست دی گئی تھے اس میں یہ واضح طور پر لکھا ہے جو خواتین ہیں ان کو ایجوکیشن سے روکا گیا ہے، خواتین کے خلاف جو ہے ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جو انسانی حقوق کی اور خواتین کی حقوق کی پامالی کرتے ہیں، یہ تمام تر اقدامات۔ تو یہ درخواست دی گئی تھی۔ اب میں دیکھ رہا تھا، کیونکہ ایک چیز میں واضح کروں کہ ان کے جو یعنی افغان کے جو وزیر خارجہ ہیں مولوی امیر خان منطقی، ان کا کہنا ہے کہ یہ بالکل فیک باتیں ہیں، اس میں کوئی صداقت نہیں ہے، اس میں کوئی حقائق نہیں ہے کہ ہم خواتین کے ایجوکیشن کے خلاف ہیں، یہ بالکل جھوٹ بول رہے ہیں۔
اس لیے جھوٹ بولنے کہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان میں جو خواتین ہیں ان کو ایجوکیشن سے روک لیا گیا ہے، ڈاکٹری کی ایجوکیشن سے روک لیا گیا ہے، دیگر تعلیم سے ان کو روک لیا گیا ہے۔ لیکن ایک اور چیز آپ کو مزے کی بتاؤں کہ یہ لوگ جو ہے نا عوام کے لیے کچھ اور سوچتے ہیں، اپنے لیے کچھ اور سوچتے ہیں۔ اب یہ جو سپریم کمانڈر ہے یا دیگر طالبان کے جو رہنما ہیں، ان کے بچے بچیاں جو ہیں قطر میں ایک بہت بڑا کمپلیکس بنا ہوا ہے، بہت بڑا کمپلیکس بنا ہوا ہے، لگژری ٹائپ کمپلیکس ہے، جس میں اسکول ہیں، جس میں ہاکی ہے، جس میں تمام تر کھیل کے حوالے سے میدان بنے ہوئے ہیں، تمام تر سوئمنگ پول، ساری چیزیں بنی ہوئی ہیں۔ اب یہ جو لیڈرشپ ہے طالبانوں کی، ان کے بچے وہاں پر ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں، انگریزی ایجوکیشن بھی حاصل کر رہے ہیں، کھیل کود میں بھی حصہ لے رہے ہیں، لیکن اگر افغانستان کی ہماری بہن بیٹیاں جو ہیں اگر وہ تعلیم کی طرف آتی ہیں تو پھر ان پہ قطعاً پابندیاں۔ میں تو کہتا ہوں یہ غلط بات ہے، حالانکہ آپ کے اسلام میں بھی یہ واضح ہے کہ خواتین کو ایجوکیشن حاصل کرنی ہے، کیونکہ اگر ایک بہترین ایجوکیٹڈ ماں جو ہے وہ ایک بہترین معاشرے کی تشکیل دے سکتی ہے۔ اگر ایک بچہ پیدا ہوتا ہے ماں سے تو ماں پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے، ماں کی گود پہلی یونیورسٹی ہوتی ہے، اور ماں جو ہے وہ جس طریقے سے اگر پڑھی لکھی ماں ہوگی تو ایک بہترین معاشرہ جو ہے وہ بن سکتا ہے۔ تو میرے خیال میں یہاں پر ان کا جو میں نے آپ کو بات کی نا کہ ان کا جو بھرم ہے، جو کہتے ہیں کہ دوسروں کی بہن بچے جو اسکول نہ جائیں اور خود کی بہن بچے جو ہیں وہ جا کے قطر میں پڑھیں، تو یہ دو چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ میرے خیال میں اس کا نقصان افغانستان کو ہوگا، اور عالمی سطح پر جو ہے ان کو نقصان آلریڈی ہو رہا ہے ان چیزوں کے، کیونکہ اسی وجہ سے بہت ساری پابندیاں ہیں۔ حمید، توہین مذہب کا قانون تو ہم نے سنا تھا، لیکن توہین مریم نواز کا قانون بھی آ چکا ہے، تو کیا قانون ہے یہ؟ اچھا، یہ قانون بڑا مزے کا۔ ایک طرف تو میں آپ کو ایک بات بتاؤں، پیکا ایکٹ بھی آیا ہوا ہے، اور پیکا ایکٹ میں ایک نئی ترمیم ڈال دی گئی ہے جس میں 3 سال کی سزا ہم صحافیوں کو ہوگی اور 20 لاکھ جرمانہ ہوگا، اندازہ لگا لیں۔ اچھا، ایک اور چیز آپ نے دیکھی ہوگی فصیحہ، 2016 میں جب انہوں نے یہ ایکٹ بنایا تھا، یہ نون لیگ نے بنایا تھا، نواز شریف کی پارٹی نے بنایا تھا، اور پھر جب عمران خان کے دور میں ان پر فسطائیت اور جبر ہو رہا تھا تو یہ عدالتوں میں ہمارے سامنے روتے تھے، ہائے بہت ظلم ہم نے کیا، ہم نے زیادتی کی، یہ قانون ہم نے بنایا، آپ صحافی تو ہمارے بھائی ہیں، کیونکہ ہم ان کے لیے آواز اٹھاتے تھے، ہم بہت اچھے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ جو اپوزیشن ہوتے ہیں نا، ان کے لیے ہم بہت اچھے ہوتے ہیں۔ کل بھی آپ نے دیکھا پی ٹی آئی والوں نے مرد آباد زندہ آباد کے نعرے لگائے، یہی پی ٹی آئی والے اگر حکمران ہوتے تو پھر یہ بھی ایسے ہی کرتے، لیکن آج وہ ہمارے ساتھ ہے۔ کل مریم نواز ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پریس کلب آتی تھی کہ صحافی ہیں، یہ ہمارے بھائی ہیں، فلاں فلاں فلاں۔ آج وہی نون لیگ کیا کرے؟ اچھا، وہ بلاول بھٹو کیا کر رہا ہے، زرداری، وہ کہہ رہا ہے کہ پیکا قانون میں جو ایکٹ ہو رہی اس کی ترمیم کے حوالے سے مجھ سے مشاورت لازمی تھی۔ ارے اس جیسا، یعنی جو کردار بلاول زرداری نے نبھایا ہے، اس نے تو اس کی اپنی والدہ اور اپنے نانا کی آتما کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے۔ 26ویں آئینی ترمیم جب اس کو کہا گیا تھا کہ آپ کو وزیر اعظم بنائیں گے، رات یہ مولانا فضل الرحمان کی محنت ترلوں کے لیے جاتا تھا، اور ایک دن اس کا بیان یہ تھا کہ اگر ایسا نہ ہو تو ہم ڈنڈے کا استعمال کریں گے۔ یعنی جمہوریت کہاں گئی؟ وہ جمہوری علمبردار بننے کی جو چیمپئن تھا وہ کہاں گیا؟ اپنے نانا اور اپنی والدہ کی اس قربانیوں کو یہ بھول گیا تھا۔ آج یہ کوئی اور ڈرامے بازی کر رہا ہے۔ اس پیکا ایکٹ، پہلے پیکا ایکٹ پہ بات کرتے، اس میں کالے قانون میں جو صحافیوں کی زبان بندی ہو رہی ہے، اس میں ایمل ولی، اس میں جو ہے بلاول بھٹو، اس میں مریم نواز کی جماعت، اور اس میں ایم کیو ایم، یہ سارے شامل ہیں ہمیں گلے سے پکڑنے کے لیے، ہماری زبان۔ اور یہ آپ دیکھیں سٹاک، یعنی ریپیٹ، جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان سے بات تک نہیں کہی ہے، مشاورت صحافیوں سے نہیں کی گئی ہے، اور جا کے قانون پاس بھی ہو گیا، اور صحافیوں کو قطعاً پابندیاں لگانے کے لیے ابھی بین الاقوامی سطح پر اس پر آوازیں اٹھ رہی ہیں، بین الاقوامی سطح پر کہا جا رہا ہے کہ صحافیوں کو گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے یہ کیا چاہتے ہیں۔ اچھا، مریم نواز کی آپ نے بات کی، میں نے پرسوں بھی آپ کو کہا تھا کہ 50,000 سے زائد 2 مہینوں میں یعنی درخواستیں دائر ہو چکی ہیں۔ بہت ساری خواتین نے ہراسمنٹ کے حوالے سے کہ فلاں نے مجھے ہراس کیا، فلاں نے ہراس کیا۔ پرابلم یہ ہے کہ وہ ابھی تک مقدمے درج نہیں ہوئے ہیں، لیکن مریم نواز کا کوئی کمنٹس آ جائے، نیگیٹو کمنٹس آ جائے، تصویر پہ تھوڑی سی کچھ کمنٹس آپ نیگیٹو کر لیں، اس کے خلاف بول دیں، تو پھر ایف آئی ایکٹیو ہو جاتی ہے اور آپ پہ مقدمات درج کیجیے۔ مجھ پہ بھی مقدمات ہیں اس پی کا ایکٹ کے تحت۔ اب معاملہ یہ ہے کہ پاک پتن کی کوئی ایڈمن تھا، گروپ کا ایڈمن، اس نے کہ مریم نواز کی شان میں توہین کر دی ہے۔ تو میں خود اگر کہوں کہ یہ توہین ہم نے ماضی میں تو بہت سارے قوانین ہیں، لیکن توہین مریم نواز کا یہ قانون بڑا سخت ہو گیا، اور کہا جاتا ہے کہ مقدمہ بھی درج ہو گیا اور بندے کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے۔ تو بندے کو گرفتار کر لیا کہ اندازہ لگا لیں کہ اب آپ احتیاط کریں،
मुग़ल आज़म की ये शहज़ादी जो इसके बारे में अगर आप कुछ बोलेंगे तो आपको भी उठा दिया जाएगा। हरमीत, एक जानिब तो अली अमीन गंडापुर ने एहसन इकदाम उठाया, लेकिन दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर के लिए बुरी खबर आई है। देखिए, बुरी खबर, एक तो अच्छी खबर शामिल कर लेते हैं। अच्छी खबर ये है कि एक तरफ आपको याद होगा कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ था इस हाथ का, सो उस हाथ की वजह से जो है मैं जब गया तो डॉक्टर साहब ने कहा 3 लाख रुपया दे दो भाई साहब। अब हम भी सोचने लगे कि हाथ टूटा भी है, तकलीफ भी है, 3 लाख तो देने होंगे। लेकिन फिर उसने मुझे कहा कि आपके पास, आप कहाँ से हैं? मैंने कहा मैं KP से हूँ। तो उसने ID कार्ड मेरा लिया और 10 लाख की इंश्योरेंस थी, 3 लाख मेरे हाथ पे लगे और मेरा 1 रुपया नहीं लगा। तो इससे कई ऐसे लोग जो हैं वो ठीक हुए हैं, उनकी हालत ठीक हुई है। बहुत सारे लोग मैं जानता हूँ, बहुत सारे मेरे गांव के लोग जो बहुत गरीब थे, बहुत ज़्यादा उनकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो आप जो है दिल की बीमारियों में मुब्तला थे, दीगर बीमारियों में मुब्तला थे, तो उनकी ट्रीटमेंट होती रहती थी। अब मामला क्या है, फिर आपको पता हो इससे पहले जो हुकूमत आई थी उन्होंने बंद भी कर दिया था, इसी यानी शहबाज शरीफ की जो पहली रिजीम चेंज से बाद जो हुकूमत उन्होंने बंद कर दिया था ये मामला। अब दोबारा ये खुला तो है जब से PTI की गवर्नमेंट आई और उन्होंने फंड भी जारी कर दी, सब कुछ। लेकिन एक और चीज़ इसमें डाल दी गई है, वो इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस। हेल्थ इंश्योरेंस तो है, लाइफ इंश्योरेंस बोले तो यानी अगर किसी सरबराह, जो ख़ानदान का सरबराह है, उसकी उम्र में 60 साल की उम्र में उसका इंतकाल हो जाता है तो तकरीबन 10 लाख रुपया जो है उस फैमिली को दिया जाएगा। और इसी तरह अगर ज़्यादा उम्र है तो उसमें मज़ीद बढ़ा दिया जाएगा और पैसा दिया जाएगा। एक तरफ तो ये खबर है, ये बहुत अच्छी बात है, मैंने आपको कहा कि बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ इससे। दूसरी बात ये कि अली अमीन गंडापुर पे शक व शुबात बढ़ रहे हैं इमरान खान के। और याद रखिएगा, मैंने आपको ये बात की थी कि इमरान खान को एक एक का पता है, कौन किस से मिलता है, कौन F6 में, कौन पिंडी में, कौन पेशावर में, किस किस खुफिया जगहों में किस किस की मुलाकात होती, एक एक का इमरान खान को पता है। लोग कहते हैं इमरान खान जेल में बैठा, उसको नहीं पता है। इमरान खान ने मरवत को जो वार्निंग दी है, इमरान खान को पहले से पता था। लेकिन इमरान खान जो खेल खेल रहा है वो खेल ये है कि वो जो चला हुआ कारतूस है ना, ये चले हुए कारतूस, इनसे खेल खेल रहा है। उसको पता है कि यार ये सारे बिके हुए हैं, इनमें से तकरीबन लोग कंप्रोमाइज़ है। और मैं हकीकत ये बात बता रहा हूँ, तकरीबन लोग कंप्रोमाइज़ हैं। ये बात याद रखिए, जिस दिन खान बाहर निकल आएगा इन सब की छुट्टी होगी। अब मामला ये है कि अली अमीन गंडापुर के हवाले से कुछ चीज़ें ये है कि इमरान खान ने कहा है कि जो बुशरा, मेरे जो ज़राए हैं वो ये बताया कि बुशरा बेगम की को जो सज़ा हुई है उसमें अली अमीन गंडापुर शामिल है। ये मेरे कुछ ज़राए बता रहे हैं। अली अमीन गंडापुर, इमरान खान कहता है अगर शामिल हुआ तो फिर ये मुंह भी अपना मुझे ना दिखाए, मुझे अपना चेहरा भी ना दिखाए। ये इस किस्म की खबरें आ रही हैं। अब अली अमीन गंडापुर को जो है वो KPK की सदारत से हटा दिया गया। और अनकरीब मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि आने वाले दिनों में अली अमीन गंडापुर जो हैं उनको क्या किया जा सकता है, CM से भी उसकी छुट्टी हो सकती है। दूसरी जानिब जब ये जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन मूवमेंट जो चली है, जिसमें महमूद खान अचकज़ई सरबराह हैं, जिसमें राजा नासिर अब्बास साहब जो हमारे MWM के और बड़े अच्छे हमारे बड़े भाई हमारे, वो इसके सरबराह हैं, वो इसके लीड करते हैं। जब भी कोई मीटिंग होती है उसमें मेरे मुख्तलिफ ज़राए ये बताते हैं कि उसमें अली अमीन गंडापुर बड़े गलीज़ किस्म का जो है की जो ज़ुबान है वो इस्तेमाल करता है। यानी बुज़ुर्ग बैठे होते हैं और जो गालियाँ वो देते हैं वो मैं बता नहीं सकता हूँ। ऑलरेडी 2-3 चीज़ें मैंने आपको पहले ही बताई थी कि जो उनके लाहौर के एक साबिका यानी टिकट होल्डर थे, उनके बारे में उन्होंने क्या गालियाँ दी थी वो भी आपको पता है। सो अली अमीन गंडापुर के गेट जो है घेरा तंग होने वाला है और हालात जो हैं मज़ीद बदलाव भी आ रहा है। और पंजाब में खबरें ये आ रही हैं कि आलिया हमज़ा जो अल्लाह भला करे बहुत ही तगड़ी खातून है, बड़ी बहादुर खातून है, बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने सज़ाएँ, एक अकेली वो पेशावर हाई कोर्ट में गया तो मुझसे मिली, तो मैंने कहा मेरी बहन आप भी अकेले, तो कहती है क्या करें, ये दस्तूर है दुनिया का। सो आलिया हमज़ा जो है पंजाब की सदारत उसको दी जा सकती, ये मेरे ज़राए कहते हैं। बहरहाल देखना ये कि क्या होता है। बहुत शुक्रिया हरमीत। मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।